Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. سورہ فرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے حق و باطل میں فیصلہ کر دینے والے قرآن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والے ہو جائیں. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ ذات جس کے لیے بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین کی. ولم یتخذ ولدا, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا, پھر اس نے اس کی تقدیر کو طے کر دیا. واتخذوا من دونہ آلہہ, اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے. لا یخلقون شیئا, جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون, اور وہ خود پیدا کیے گئے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, اور وہ اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, اور نہ ہی مرنے کا, نہ زندہ رہنے کا, نہ دوبارہ جی اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں. وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, ان هذا الا افك افتراه, یہ نہیں ہے مگر وہ جھوٹ جو انہوں نے گڑھ لیا ہے, معاذ اللہ. واعانه عليه قوم اخرون, اور ان کی اس پر ایک دوسری قوم نے بھی مدد کیا. فقد جاءوا وظلما وزورا, بس وہ تو ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں, اساطیر الاولین, یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اکتتبها, انہوں نے انہیں لکھوا لیا ہے. فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا, پس انہیں صبح و شام پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, کیا نازل کیا یہ کلام اس اللہ نے جو آسمان اور زمین کے تمام راز جانتا ہے. انہ کان غفورا رحیما, بے شک وہ بہت بخشنے والا, ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وقالوا ما لہذا الرسول, اب یہ مشرکوں کا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. انہوں نے کہا کیا ہوا اس رسول کو, یاکل الطعام, یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, اور یہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں. لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ, کیوں نہیں ان کی طرف کو فرشتہ آیا. فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا, پھر وہ ان کے ساتھ خبردار کرنے والا. تو کوئی پروٹوکول میں کوئی فرشتے ہوتے, کوئی آگے پیچھے راستہ کلیئر کرا لے ہوتے, تو پھر تو ہم ان کی امپورٹنس کو مانتے بھی. أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ, یا ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا. أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا, یا ان کے لیے کوئی ایسا باغ ہوتا ہے جس میں سے وہ کھاتے. وَقَالَ الظَّالِمُونَ, اور ظالموں نے کہا, إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, تم نہیں پیدا کر رہے, پیروی کر رہے مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے. انظر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, کیف ضربوا لک الامثال, کس طرح آپ کے لیے یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں. فضلوا, پس وہ بھٹک چکے. فلا یستطیعون سبیلا, سیدھا راستہ نہیں پا سکتے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو آپ کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بنا دے ان جو کافروں کی فرمائش ہے نا, ان سے بھی بہتر شے آپ کے لیے پیدا کر. جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ویجعل لک قصورا, اور آپ کے لیے محل بنا دے. بل کذبوا بالساعہ, بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے. واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا, اور اس جس قیامت کو انہوں نے جھٹلایا ہے ہم نے اس میں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اذا رأتهم من مکان بعید, جب جہنم کی آگ جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی. سمعوا لها تغیظا وزفیرا, وہ اس کا جوش مارنا سنیں گے, چلانا سنیں گے. آگ جب بھڑک رہی ہوگی تو اس کے بھڑکنے کی آواز کو یہ محسوس کریں گے دور سے جانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظہر کے وقت جب گرمی کی شدت ہو تو اپنی ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو, اس لیے کہ ظہر کی گرمی کی شدت جہنم کے بھڑکنے کی وجہ سے ہے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, اور جب وہ اس میں سے ایک تنگ جگہ پر ڈالے جائیں گے. مُقَرَّنِينَ, زنجیروں میں جکڑے ہوئے. دعوا هنالك ثبورا, وہاں وہ موت کو پکاریں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو. ودعوا ثبورا كثيرا, بہت ساری موت پکارو, بہت ساری موتوں کو پکارو, ایک بھی نہیں آئے گی تم پہ. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, اذالک خیر, یہ انجام بہتر ہے.
ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا وہ جنت بہتر ہے جس کا وعدہ کیا گیا متقین کے ساتھ. كانت لهم جزاء ومصيرا، ان کے لیے بدلہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے. لهم فيها ما يشاءون، ان کے لیے اس جنت میں سب کچھ ہوگا جو چاہیں گے. خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. كان على ربك وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب کا سے مانگا ہوا وعدہ ہے. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، اور جس روز اللہ انہیں جمع کرے گا اور ان کو بھی جمع کرے گا جن کی عبادت کیا کرتے تھے. وقال الذين، اور کہا انہوں نے، لا يرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علينا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ رہے تھے. لقد استكبروا في انفسهم، انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا. وعتوا عتوا کبیرا، انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی. یوم یرون الملائکہ، جس روز وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس روز مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. ویقولون حجرا محجورا، اور وہ کہیں گے ہے کوئی آڑ جس میں پناہ لی جائے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل، اور ہم بڑھیں گے اس کی طرف جو انہوں نے کوئی عمل کیا ہوگا. وجعلناہ هباء منثورا، پھر ہم اسے اڑتا ہوا غبار کر دیں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جنت والوں کا اس روز بہترین ٹھکانہ ہوگا. واحسن مقیلا، اور بہت عمدہ آرامگاہ ہوگی. ویوم تشقق السماء بالغمام، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، اور اس روز حقیقی بادشاہی ہوگی صرف رحمان کے لیے. وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا. ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا. یقول، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یعنی یہ جو نقشہ اب کھینچا جا رہا ہے بڑا زبردست نقشہ ہے. وہ قیامت کا دن ہے، اس قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا. یعنی یہ کیا کیفیت ہے، ندامت، حسرت کی، پشیمانی کی کیفیت. اور وہ کہے گا کاش میں وہ راستہ اختیار کرتا جو رسول کے ساتھ کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا لیتا. یعنی ہم یہ پہلے بہت دفعہ پڑھ آئے ہیں کہ ایمان والوں کی صحبت، ان کی دوستی، ان کی محبت، ان کا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے. کسی ایسے شخص پر ریلائے کرنا اور کسی ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لینا، کسی ایسی ہستی سے اپنا تعلق استوار کر لینا کہ جس کے حقیقی دین کا آپ کو علم نہ ہو، اور اس سے یہ امید رکھنا کہ قیامت والے دن ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ایسا درست نہیں ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے بہکا دیا نصیحت سے اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے. وقال الرسول، اب یہ دیکھیے گا یہ کیسا نقشہ ہے جو کھینچا جا رہا ہے. ہم سب اس بات کے امیدوار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے روز ہمیں نصیب ہو جائے. ہم سب اس بات کے امیدوار ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہمیں اپنی امت میں شمار کر کے اللہ کے سامنے ہماری شفاعت فرما دیں. ہم سب اس کے امیدوار ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آ رہا ہے وقال الرسول، اس دن رسول فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرے رب، انا قومی، بے شک یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، یہ میری امت کے افراد ہیں.
لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، بے شک یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ کبھی غور کریں، وہ جو ماہر القادری نے کیا قرآن کی فریاد لکھی تھی، اور کیسے انہوں نے مرثیہ پڑھا تھا قرآن کے الفاظ میں کہ ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھا رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ یعنی کسی سنما کا افتتاح کرنا ہے تو قرآن لا کر اس سے تلاوت کر لیں اور بس چوم لیں اور کسی ریشمی غلاف میں لپیٹ لیں، اور جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہو تو اس کے سر پہ رکھ کے اس کو رخصت کر دیں۔ بس یہ چند ایک استعمالات ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر اس قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کر دیں تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ بس یہ ہمارے ہاں قرآن کے استعمالات رہ گئے۔ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں تو یہ بناتے ہیں کہ اجر و ثواب لینے کے لیے اس قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیا کریں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن یہ قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی تلاوت اپنی جگہ پہ اس کا حق ہے، اس پر ایمان لانا اس کا حق ہے، اس کی تعظیم کرنا اس کا حق ہے، لیکن اسے پڑھنا اس کا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ اس قرآن کو سمجھنا ہمارا فرض ہے، اس قرآن پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ میں کیا اس قوم کا المیہ رہوں؟ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجھے اپنا تعارف کرانے لگے، بتایا کہ میں نے فلاں سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے اور میرے پاس فلاں یونیورسٹیز کی وہ ڈگریاں ہیں اور یہ میں کر چکا ہوں، اور لوگ میرا وقت لینے کو ترستے ہیں، اور میں جو ہے نا وہ یعنی مجھ سے وقت مانگا جاتا ہے کہ میں کہیں کسی یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دے دوں، ٹھیک ہے، کہیں میں یعنی اپنے کچھ الفاظ بول دوں، اور لوگ اس کو جو ہے نا وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک سعادت ہو گئی ہے کہ حضرت صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے چند الفاظ بول دیے۔ یہ ایک کیس بتا رہا ہوں، ایسے بہت سارے کیس ہمارے معاشرے، وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے بتا رہے ہیں میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں دنیا میں بڑا وہ یعنی بھرپور کما بھی رہا ہوں الحمدللہ، اللہ کا مجھ پہ بڑا فضل ہے، میرے پاس فلاں ڈگریاں موجود ہیں، فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں۔ اور یہ سارا تعارف کرانے کے بعد انہوں نے آخری جملہ بولا اور پھوٹ کے وہ شخص رونا شروع ہو گیا اور کہنے لگا میرے پاس یہ ساری ڈگریاں موجود ہیں پر میرا المیہ یہ ہے، مجھے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھنی نہیں آتی، ایک آیت بھی قرآن کی پڑھنی نہیں آتی۔ ہمارے نظام تعلیم میں جو کمیاں اور کوتاہیاں اور خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، تو کیا اگر نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے اور نظام تعلیم میں یعنی ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ ایک اسلامیات کا سبجیکٹ نام پہ ہم نے جوڑ دیا ہے ساتھ، اور یہ کہ اس کو مائنر سبجیکٹ رکھا ہے، اور ظاہر سارے طلباء کو بھی پتہ ہے کہ یہ مائنر سبجیکٹ ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت تو ہے نہیں، اور بس وہ ایک وقت گزاری کا اس کو سبب بنایا ہوا ہے۔ سب سے منیمم کریڈٹ آرٹس بھی اسلامیات کے ہوتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں بڑی آسان چیز ہے، مسلمان ہیں ساروں کو پتہ ہی ہے اسلام کیا ہے، اس لیے وہ بس اس کو ایک یوں سمجھ لیں کہ ٹائم پاس کا سبب بنا لیا جاتا ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو کیا اگر ہمارے نظام تعلیم میں یہ خرابیاں موجود ہیں تو کیا ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم قرآن کے لیے کچھ وقت نکال لیں؟ کیا ہم پر لازم نہیں ہے کہ اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا ٹائم ایکسپیئر کریں اور اسے ڈیڈیکیٹ کر دیں قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ آپ کبھی ہمارے پاس تشریف لائیں، الحمدللہ اتنے ایسے لوگ ہیں یعنی جو پڑھے لکھے ہیں، آپ ہماری کلاس دیکھیں ایسی گلدستہ ہوتی ہے الحمدللہ کہ جس کے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو گریجویٹس ہیں، جو ماسٹرز ہیں، جو پی ایچ ڈیز ہیں، جو ماشاءاللہ یعنی کوئی ان میں سے لائر ہے، کوئی ان میں سے ڈاکٹر ہے، کوئی ان میں سے انجینئر ہے، کوئی ان میں سے بزنس مین ہے، بہت سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب وہ ہیں جو دنیاوی علوم بہت اچھے طریقے سے حاصل کر چکے ہیں اور اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں۔ اب ان سے کہتے ہیں آپ اپنے چند گھنٹے نکال لیں، وہ چند گھنٹے نکال کر اللہ کا قرآن سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اللہ کا دین سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں
یعنی بہت سارے تو میں الحمدللہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو یہاں بھی بیٹھے ہیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا ہوتی محسوس ہوتی. اللہ کو قرآن ایسی برکت ان میں پیدا کر دیتا ہے. تو کم از کم ہم اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ وقت تو نکالیں نا کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. ورنہ کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، کبھی اسے چشم تصور سے سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو کہ قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اشارہ کریں اور کہیں یہ وہ تھا جس نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا، تو پھر میرے پلے اس دن کیا رہ جائے گا؟ میں کیا پیش کروں گا؟ میں کون سا کاروبار اور کون سی تجارت اور کون سی ملازمت اور کون سی ڈگری پیش کروں گا؟ نہیں جی، ایک منٹ، ہاں قرآن میں نے چھوڑ دیا تھا لیکن میرے پاس فلاں پی ایچ ڈی کی ڈگری موجود ہے، فلاں سبجیکٹ میں میرے پاس ایم فل کی ڈگری موجود ہے. یہ دیکھیں ذرا، میں نے گولڈ میڈل لیا ہوا تھا، میں نے سلور میڈل لیا ہوا تھا، یہ میرے میڈلز لے لیں. قرآن میں نہیں پڑھ سکا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ میں نے فلاں میڈلز لیے. کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوں گے قرآن کے بدلے میں؟ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اللہ یہ اس سعادت عطا فرمائے کہ ہم قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہور ہو جائیں. لیکن دوسری سائڈ دیکھ لیں جو سورہ فرقان میں اللہ نے دکھائی ہے. اس سورت کا نام بھی اللہ نے قرآن کے نام پر رکھا، فرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا. اور اسی سورت میں اللہ نے یہ جھنجھوڑ دینے والا انداز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے بارے میں کہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ کفار و مشرکین کی بات نہیں ہو رہی. اِنَّا قَوْمِي، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور انہیں قرآن چھوڑا ہوا تھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے خلاف جائے گی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن چھوڑنے والوں میں سے بن جائیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لو. کیا نہ بناؤ؟ تکیہ. جب تم آرام کرنا چاہتے ہو سر کے نیچے تکیہ رکھ کے سو جاتے ہو. یہ قرآن سلانے نہیں آیا، یہ قرآن تو جگانے آیا ہے، یہ تو زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے آیا ہے، یہ تو تمہیں اٹھانے آیا ہے، یہ تو مردہ دلوں میں زندگی پیدا کرنے آیا ہے. اسے اپنا تکیہ نہ بناؤ، اسے اپنے آرام کا ذریعہ نہ بناؤ. کہیں پہ کوئی جھگڑا ہو گیا، قرآن لے آؤ اور قرآن کی قسم کھا لو، قرآن پہ ہاتھ رکھو، قسم اٹھا لو. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے میں نے تو اپنی بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ کر اسے گھر سے رخصت کیا، اسے چند مہینے بعد طلاق ہو گئی، میرا تو ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے انہیں جواب دیا، میں نے کہا آپ کا ایمان نہیں کمزور ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کاش اگر آپ صرف سر پہ رکھ کر رخصت کرنے کی بجائے سر کے اندر بھی اس قرآن کو ڈالنے کی کچھ کوشش کرتے نا، ساری زندگی میں اس بچی کو کچھ قرآن پڑھانے کی کوشش کرتے، اور جس سے نکاح کرتے اس کو بھی یہ دیکھتے کہ اس کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، تو پھر یہ کہ آپ کو یہ آج یہ باتیں نہ کرنی پڑتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 20 سالوں میں ہم نے قرآن اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا، اور اب آخری لمحے میں ہم نے سر پہ قرآن رکھ کے رخصت کیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسی برکت آئے گی کہ 50 سال شادی چلتی رہے گی. ایسا نہیں ہونے والا. اللہ چلا دے تو اور بات ہے. اس لیے بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت ضرور نکالیں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، ضرور نکالیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی ختم ہو جائے. اس سے پہلے کچھ وقت اپنا نکال لیں اللہ کا دین سمجھنے کے لیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم نے نبی کے لیے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ان پر قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ یہ آہستہ 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 کر کے ایک دفعہ کیوں نہیں آیا؟ تو کتنی حکمتیں ایسی ہیں، اللہ چاہتے تو ایک مرتبہ میں نازل فرما دیتے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کتنی حکمتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ایک مرتبہ میں نازل نہیں کیا. یعنی جب آہستہ آہستہ تدریجاً نازل ہوا ہے تو اس کو حفظ کرنا آسان، پھر جب تدریجاً نازل ہوا تو اس کے حکم بھی درجہ بدرجہ ہے، لہذا یہ ہے کہ وہ ہر زمانے کے اعتبار سے اس کے احکامات آتے رہے اور ان پر
عمل کرنا آسان ہوتا گیا. کذالک لنثبت به فؤادک، یہ ایسا اس لیے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو تقویت دیں. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، اور آپ کے سامنے وہ کوئی اعتراض نہیں لائیں گے مگر یہ کہ ہم آپ کے سامنے حق کو واضح کر دیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین وضاحت بھی اس کی کر دیں. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین ہیں. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے کے اعتبار سے بڑے بھٹکے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار بنا دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پھر ہم نے کہا تم دونوں جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے انہیں بالکل تباہ کر کے ہلاک کر دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. أَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں غرق کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور عاد اور سمود اور کنویں والے. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس کے درمیان اور بھی بہت سی نسلیں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے اس میں عبرتناک مثالیں بیان کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے بری طرح سے تباہ کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً یہ کافر اس بستی کے پاس آئے ہیں جس پر بڑی بری بارش برسائی گئی ہے. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہیں ہیں؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ آپ کو مذاق بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء ہم پہلے بھی بڑی تفصیل سے پڑھا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کائنات کے بدترین جرائم میں سے. هذا الذي بعث الله رسولا، یہ ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے رسول بنایا. اس طرح کے جملے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں. معاذ اللہ ان کاد لیضلونا عن آلہتنا، بے شک قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بھٹکا دیتے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر ڈٹ نہ گئے ہوتے. فسوف یعلمون حین یرون العذاب، اور ان قریب وہ جان لیں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. من اضل سبیلا، کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، بڑی زبردست ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کے سامنے سجدہ کیا جائے، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ ہو، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ قربانی کی جائے، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دی جائے، بلکہ یہ بہت بڑا دور حاضر کا شرک ہے جب ہم اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھئی ایسا تو ہم نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا. بتوں کو سجدہ کرتے ہوئے لوگ تو نظر آ جاتے ہیں، نبیوں کو خدا ماننے والے لوگ تو نظر آ جاتے ہیں، لیکن ایسا تو ہمیں کوئی نہیں نظر آیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہو، معبود بنایا ہو. لیکن کبھی اس بات پہ غور فرمائیں، یہ کیا ہم خود ایسا تو نہیں کر رہے؟ وہ جب صبح میری آنکھ کھلی اور جب آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور اس وقت میرا نفس تھپک تھپک کے مجھے سلا رہا ہے اور میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے. وہ جب میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں اور بالکل ادھر اذان کا وقت ہوا اور ادھر جو ہے وہ یعنی گاہکوں کی لائن لگ گئی، اور مجھے محسوس ہوا کہ اب اگر میں نماز کے لیے اٹھا تو میں اپنا بڑا نقصان کر بیٹھوں گا. اور میں نے کس کی بات مانی؟ ایک وہ اللہ تھا جو مجھے کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ بھائی نماز کی طرف، اور مجھے یقین دلا رہا تھا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، نماز پڑھنے آؤ اس میں کامیابی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں، میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو نقصان ہوگا، کسٹمرز کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، ادھر نقصان ہو رہا ہے. نفس کہہ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ فلاح ہے، کامیابی ہے. اب میں کس کی بات مانوں گا؟ اگر تو میں نے اللہ کی بات مانی
اگر تو میں نے نماز کے لیے اپنے آپ کو فری کر لیا، اگر تو میں نے اللہ کے حکم ماننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا دل سے، تو پھر تو یہ ہے کہ میرا الہ اللہ ہے۔ اور اگر میں نے نفس کی خواہشات کو اللہ کے حکم کے برابر یا ان سے سپیریئر درجے پہ لا کے بٹھا دیا تو یہ نفس کی خواہشات کا شرک ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے ام اتخذ الہہ ہوا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا دیا، دل نہیں کر رہا۔ کتنی دفعہ ہم یہ جملہ سنتے ہیں، کسی کو اللہ کا حکم سناؤ تو آگے سے جواب آتا ہے دل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا الہ تمہارا اللہ نہیں ہے، تمہارا الہ تو تمہارا دل ہے۔ اور صرف دل نہیں، بھائی اللہ کا یہ حکم ہے اسے کرو، جواب آئے گا لوگ کیا کہیں گے۔ اب تمہارا الہ تمہارا اللہ نہیں ہے، لوگوں کو تم نے الہ کا درجہ دے دیا ہے، ان کے حکم کو تم نے سمجھا ہے کہ یہ ہے جو جن کی پیروی کرنا میرے لیے ضروری ہے، جن کی خوشنودی میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ایسے ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے، جن کو معبود سمجھا جا رہا ہے، جن کو الہ سمجھا جا رہا ہے، جتنے بھی موجود ہیں، جتنے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ ہندوؤں کے رام اور لکشمن ان سے زیادہ، ان بتوں سے زیادہ بدترین معبود ہے خواہش نفس جس کی پیروی کی۔ اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.